نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ استقبال رمضان کے لیے 30 اہم ہدایات ہیں، ان میں سے 15 ہدایات ہم اس بیان میں بیان فرمائیں گے، اور باقی جو 15 ہیں وہ دوسری بیان میں ہم اس کا ذکر فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 1 جو ہے نا، فرائض واجبات کی ادائیگی اور توبہ و استغفار۔ رمضان کی آمد سے پہلے فرائض واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اگر ذمے میں قضا نمازیں یا روزے ہوں تو ادائیگی کی ترتیب بنا لیں۔ سابقہ زندگی کے تمام لغزش ہو، یعنی گناہوں پر سچی توبہ کریں، دل کو گناہوں اور برے خیالات سے پاک کریں، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل و دماغ، عرض جسم کے کسی حصے میں صادر ہونے والے گناہوں پر پکی توبہ کریں، تاکہ آپ گناہوں سے کیا ہوں گے؟ پاک ہو کر رمضان کا کیا کریں گے؟ استقبال، ویلکم، مرحبا۔ ٹھیک ہے، یہ تو پہلا ہو گیا۔ دوسرا کون سا ہو گیا؟ رمضان مبارک کے مسائل سیکھیں اور سکھائیں، یہ ضروری چیز ہے۔ پھر اس ٹائم جب ہم پہلے تو ہم کہتے ہیں مولا فلان صاحب، مولانا صاحب اس کا کیا مسئلہ ہے، ابھی سے سیکھو نا، درسوں میں بیٹھو۔ روزہ، تراویح، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ، اعتکاف اور دیگر احکامات ابھی سے سیکھ اور سکھائیں بھی۔ کیوں؟ دیکھو رمضان میں روزے کے بارے میں مسئلہ کا روزہ ہے نا، تراویح ہم تراویح پڑھتے ہیں، اس کے مثال کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ پھر اس رمضان میں صدقۃ الفطر کیا ہوتا ہے، اس کو سرسایہ کہتے ہیں، اس کی ادائیگی ہم کرتے ہیں، اس کے بارے میں مسائل سیکھیں۔ زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں، کیونکہ اکثر ان لوگ مہینے میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اعتکاف، آخر 10 دنوں میں لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھتے، اس کی مسائل سیکھیں، اور بھی دیگر مسائل اس کا سیکھیں، ابھی سے بھی سیکھیں اور خود بھی سیکھیں، لوگوں کو بھی کیا کریں؟ سکھائیں۔ نمبر 3، اپنے نفس کو تقوی کا پابند بنائیں، یہ ضروری چیز ہے۔ کیوں؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو کیا؟ تقوی دار بنانا، ٹھیک ہے نا۔ اپنے نفس کو ابھی سے تقوی کا پابند بنائیں، کیونکہ رمضان مبارک تقوی کی عملی تربیت گاہ ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک میں روزوں کی فرضیت کا اہم مقصد کیا؟ تقوی، پرہیزگاری کا حصول کیا بتایا تھا، لعلکم تتقون۔ نمبر 4، صلہ رحمی میں جلدی کریں، لوگوں کو بس معاف کریں۔ رمضان مبارک میں غصے کی کوئی گنجائش، کیونکہ غصہ روزے کو کیا کھا جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ بعض لوگوں کے روزے ایسے ہوتے کہ وہ صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی بھی روزے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ غیبت کرتے ہیں، چغلی خوری کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، غصہ کرتے ہیں، یہ روزے کے ثواب کو کیا کرتے ہیں؟ کھا لیتا ہے۔ تو روزے بارے میں، رمضان مبارک میں کیا کریں؟ صلہ رحمی کریں۔ نمبر 5، دل کو صاف رکھیں، یہ ضروری چیز ہے۔ کسی اور کے بارے میں حسد، بغض، کینہ، غیبت، بہتان سے اپنے دل کو پاک کریں، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اس بندے سے بھی اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، آپ سے بھی اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا؟ اخوت بھائی چارے کی کیا کریں؟ عملی مشق بنائیں، اور اپنے دل کو ان گناہوں سے کیا کریں؟ پاک کریں۔ نمبر 6، گزشتہ روزوں کی قضا۔ اگر ٹائم ہے نا تو پہلے رمضان میں آپ کے جتنے مثال کے 2 یا 3 روزے رہتے ہیں نا، تو اس رمضان مبارک کی آمد سے پہلے اس کی کیا کریں؟ ترتیب بنا۔ لیکن یاد رکھیں 29 شوال کا روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ یہ 30 شوال کا جو شک والا روزہ ہوتا ہے، اس سے علماء کے منع فرماتے ہیں، وہ نہیں رکھنا۔ 28 شوال سے پہلے جتنے بھی روزے ہیں نا، 28 شعبان، شعبان، 29 شعبان، 30 شعبان کا روزہ آپ نے نہیں رکھنا، کیونکہ یہ شک کا روزہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر 30 شعبان کو روزہ رکھ لوں گا، اگر شعبان کا ہوا تو نفلی، ورنہ تو فرض والا روزہ تو بن جائے گا۔ یہ غلط ہے، یہ نیت نہیں ہوتی، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے 30 شعبان کو روزہ نہیں رکھنا، بلکہ 28 شعبان سے پہلے ان کی قضا آپ کریں، صحیح ہے نا۔ 7ویں جو اہم چیز ہے، دعاؤں کا معمول بنا لیں۔ ہم اس میں مار کھاتے، ہم دعائیں نہیں کرتے، ہاں ایک حدیث میں ہے کہ جن لوگوں کو، حدیث کا مفہوم ہے کہ جن لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت
اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے دعاؤں کی فرصت نہیں ملتی، تو اللہ پاک ان کو دعاؤں سے زیادہ عطا فرماتی ہے، حدیث سے آپ نے سنا بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن یہ ہے۔ باقی اگر آپ کو ٹائم ملے تو دعا کر، کیوں؟ ادعو ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے مانگو عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر ماننا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، کہتے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کو عطا کرتا ہوں، دعا مخل عبادت اس کا بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس رمضان بار میں کیا کسی کی پریکٹس کرنی چاہیے؟ دعاؤں کا معمول بنانا چاہیے۔ نمبر 8، صدقہ دینے کی عادت۔ اس میں ہم جو ہمارا جو علاقہ ہے نا، پشتون کا علاقہ، یہ بڑا کمزور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کی، اللہ کی قسم، کہ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں اس کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ روزے میں صدقہ دینا چاہیے، اپنے جیب کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے بدلے ہم کو ہزاروں کے بدلے میں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ مثلا 1500 روپے صدقہ کروں، کچھ نہیں ہوتا اس پر۔ اللہ پاک آپ سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، آپ کسی کی ملکی، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اس میں رہنے والے سب لوگ اللہ پاک کے کیا بندے ہیں۔ آپ 500 روپے دیکھ کر اللہ پاک کو خوش کر، اللہ پاک اس کے بدلے ہم کو 5 کروڑ بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ صرف قبول ہونے کی بات ہے، اوپر قبول ہونے کی بات ہے، بس۔ نمبر 9، کثرت تلاوت کا معمول۔ تلاوت زیادہ کرنا چاہیے اس روز میں۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ تلاوت 2 پارے تو 4 کرو، 4 ہو تو 8 کرو، کثرت سے تلاوت کرتے رہو، خاص کر کس ٹائم پر؟ تہجد کے ٹائم۔ سحری کے لیے آپ جب اٹھتے ہو تو مثال کے طور پر آج کل سحری مثال کے طور پر 3 بجے ہوتی ہے، تو آپ 2:30 بجے اٹھا کرو، 2 بجے اٹھا کرو، آدھا پونے 1 گھنٹہ تلاوت کیا کرو، اس کے بعد مثال کے طور پر سحری کرو، پھر اس کے بعد 10-20 منٹ ملتے ہیں تو اس میں نوافل ادا کرو۔ یہ ترتیب ہے۔ نمبر 10، شب بیداری کی عادت، تہجد کی عادت، یہ بنا لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 11، سوشل میڈیا کا استعمال بہت کم، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ ٹائم انسان کا کھا جاتا ہے۔ ہاں، ایک یہ ہو کہ اس میں آپ دین کی اشاعت کر، یہ الگ چیز ہے، لیکن فضول دیکھنا، فضول اس کا فیس بک کا، واٹس ایپ کا، یوٹیوب کا، انسٹاگرام کا، اس کا فضول استعمال کرنا، اس سے کیا اپنے آپ کو بچائیں، یہ صحیح نہیں ہوتا، یہ انسان کا وقت کہا جاتا ہے۔ نمبر 12، ٹی وی سے اعتراض کریں۔ ٹی وی پہ یہ موبائل ہوگا، اس سے بھی اعتراض کرنا چاہیے۔ نمبر 13، رمضان مبارک سے پہلے خریداری کر لیں، یعنی پورے رمضان کا راشن پہلے سے لے لیں، اس کے بعد آپ بڑا اہتمام کریں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 14، رمضان مبارک کے لیے کاموں کا بوجھ ہلکا کریں، کہ میں رمضان مبارک میں اللہ پاک کی عبادت کروں گا اور کام کو کیا کریں؟ ہلکا کریں۔ نمبر 15، نظام الاوقات ترتیب دیں، کہ میں کس ٹائم کیا کروں گا، رمضان میں سحری کے ٹائم کیا کروں گا، کس ٹائم اٹھوں گا، دیگر کے ٹائم کیا کروں گا، اذکار کس ٹائم کروں گا، نوافل کس ٹائم کروں گا، تلاوت کس ٹائم کروں گا، اس کی کیا ابھی سے کیا کریں؟ ترتیب بنا لی۔ یہ 15 ہیں، انشاءاللہ کل دوسرے بیان میں ہم 15 اور بھی اس کا ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔